اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ آج گفتگو ہے بکرے میں کہ جس کا خون جہندہ ہے اور حلال گوشت ہے، وہ حیوانات کہ جس کو کھانا جائز ہے لیکن اس کا خون ذبح کرتے وقت اچھل کر کے نکلا کرتا ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ ہے جو آج ہم گفتگو کریں گے۔ کہتے وہ روایتیں جو نجاست منی پر دلالت کر رہی تھی وہ اس مسئلے میں کسی طرح سے بھی بکرے کی منی کے نجس ہونے پر دلالت نہیں کر رہی ہیں، اس لیے کہ یا تو وہ روایت مسئلہ اولا والی روایت تھی کہ مسئلہ ثانیہ والی روایت تھی۔ اما مسئلہ اولا والی روایت وہ چونکہ انصراف رکھتی ہے منی انسان میں، اس لیے وہ ہمارے محل بحث سے خارج ہے، کیونکہ ہم تو بکرے پر بحث کر رہے ہیں، منی انسان پر تو بحث نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ روایت جو مسئلہ اولا میں ذکر کی گئی، وہ روایت نجاست والی، وہ مخصوص منی انسان ہے، اس لیے ہماری بکرے والی روایت کی بکرے والی جو ہے مسئلے میں انسان کی منی والی روایت جو ہے شامل نہیں ہو سکتی ہے، وہ انصراف رکھتی روایت منی انسان کے اندر۔ اما وہ روایت جو مسئلہ دوم میں پیش کی گئی تھی، وہ مسئلہ دوم میں صحیح محمد ابن مسلم جس پر ہم نے نجس ہونے کا حکم لگانا تھا، اس روایت پہ تو ایسے ہی نجس کا حکم لگایا گیا ہے، لیکن صحیح ابن مسلم محمد ابن مسلم نجاست کا بیان تو کر رہی ہے، لیکن اس میں ایک لفظ ایسا آیا ہے کہ جو معاملے کو سب کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے، اس لیے کہ وہاں پر آیا کہ منی کا نجس ہونا بول سے شدید تر ہے، ھذا اشد من ذاک۔ اشد یہ لفظ اس پر پکڑ کر رہیے گا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب تو نجس ہوتا ہی نہیں ہے، تو اشدیت کے زمرے میں شامل ہی نہیں ہوگا بکرا۔ وہاں پر اشدیت آتی ہے کہ دونوں نجس ہو، وہ وہاں پر ہے کہ جہاں پر حرام گوشت ہوا کرتا ہے۔ یہاں پر تو ہم بکرے میں بات کر رہے، بکرے، گائے، اونٹ، مرغی، ان کی بات کر رہے، ان کے اندر جو ہے وہ پیشاب چونکہ نجس ہی نہیں ہے، تو اشدیت نجاست والا مسئلہ تو یہاں آئے گا ہی نہیں۔ اشدیت وہاں پر ہوتی ہے کہ جب دونوں کے دونوں نجس ہوتے اور منی کو پیشاب سے زیادہ شدید تر نجس قرار دیا جاتا۔ بس اس سے اشدیت کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ بکرا ہمارے محل نزاع سے خارج ہے، کیونکہ وہاں پر اشدیت کا تصور ہی نہیں ہے۔ اصلا اشدیت کا تصور وہاں آتا جب پیشاب نجس ہو، اور بکرے میں تو پیشاب نجس ہی نہیں ہے، اس لیے اشدیت کا تصور کیسے آئے گا؟
کسی نے آ کر توہم کر کے یہ کہا، بڑی زبردستی سے یہ بات کہی کہ اشدیت نجاست منی کو بتانے کے لیے کہ اس کے اندر جو ہے شدید نجاست ہوا کرتی ہے، چاہے وہ بکرا ہو چاہے وہ بلی ہو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل میں منی کی نجاست شدت سے بتانے کے لیے کہتے نہیں، یہ بات بکرے میں نہیں چلے گی، بلی میں چل سکتی ہے مثلا، کہ اگر اشدیت ہوتا تو پھر منی کی نجاست وہ اشدیت رکھتی بول کی نجاست سے، اور بول کی نجاست مخصوص غیر معقول اللحم میں نہیں چلا کرتا یہ قانون، بس اس لیے پتہ چلتا ہے کہ اشدیت والی روایت مخصوص غیر معقول اللحم حیوانات میں، جس میں بکرا، مرغی، گائے، اونٹ یہ چیزیں شامل نہیں ہیں۔ اشدیت کا معنی جیسے آپ کو پتا ہے کہ منی و بول پہلے مشترک و نجاست میں، اور پھر ان دونوں میں سے کوئی ایک شدید تر ہو جائے دوسرے کی نسبت۔ کوئی آ کر کے ایک اور اشکال کرے اور کہے کہ صحیح محمد ابن مسلم ہمارے مقامات کو یعنی حیوانات محللہ کو بھی شامل ہے، اور وہ اس بات پر اصرار کرے کہ نہیں، یہ روایت صحیح محمد ابن مسلم جو نجاست پر دلالت کر رہی ہے وہ حتماً بکرے کی منی کو بھی شامل ہے۔ چلو آپ بڑی زبردستی کر رہے ہیں تو آپ کی زبردستی کو مان بھی لیا جائے، تو بکرے کے سلسلے میں بکرا ایک سمبل ہے، مثال ہے، پہلا ہر حیوان جس کا گوشت کھایا جاتا مراد ہے نا، بکرے سے مراد ہر حیوان معقول اللحم ہو۔ تو بکرے میں اب بڑا اصرار کر رہے ہیں اور چھوڑ ہی نہیں رہے جان، وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی منی بھی صحیح محمد ابن مسلم اشدیت کی وجہ سے وہ بھی نجس ہے۔ چلو آپ کی بات ہم نے مان لی، تو بھی اس کے مقابل میں ہمارے پاس صریح روایت موجود ہے، ایک نہیں، دو، تین، چار، کئی روایتیں موجود ہیں کہ جو بکرے کی منی کو پاک قرار، بکرے کی منی کو جو پاک قرار دے رہی ہے۔ نہیں، محلل جو منی کو نجس قرار دے رہی ہے اس کے مقابل میں پاک قرار دینے والی روایت موجود ہے ہمارے پاس، بس اس روایت کو ملاحظہ کریں جو پاک قرار دے رہی ہے۔ ایک ہے موثق عمار جو نجاست کے مقابل میں آئی ہے، کل ما اوکیلا لحمہ، ہر وہ حیوان کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، لا باس بما یخرج منہ، اس میں کوئی حرج نہیں جو بھی چیز اس سے نکلتی ہے، جو بھی چیزیں پیشاب ہو، منی ہو، غائط ہو، اور جتنے بھی فضلات ہیں جو بھی نکلتا ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لفظ سے پڑھا چلتا ہے کل ما لا باس بما یخرج، ما موصولہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے، غیر ذوی العقول میں تو نکلنے والی چیز فضلات اور پیشاب اور جو منی یہ چیزیں ہیں تو غیر ذوی العقول ہے، عمومیت لگی، جتنی بھی چیزیں اس بکرے سے نکلتی ہیں سب کے سب چیزوں میں کوئی حرج نہیں ہے، لا باس بما یخرج منہ، کوئی حرج نہیں اس چیز میں کہ جو اس سے نکلا کرتا ہے۔
وہ ابھی آئے گا تھوڑی دیر میں، آ رہا ہے وہ. کہتے ہیں یہ اطلاق روایت منی کو بھی شامل ہے، اور کہتے ہیں منی جو ہے وہ بھی نکلنے والی چیز ہے بکرے سے، اس لیے وہ بھی اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. ان کی بھی اب بات آ رہی ہے. دوسری روایت موثقہ ابن بکیر ہے. عمار کا موثقہ پہلا تھا، دوسرا موثقہ ابن بکیر، جس کے ذیل میں یہ وارد ہوا ہے فَإِن كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اگر حیوان وہ ہے کہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْسِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزٌ. کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا اس کی ہر چیز میں جائز ہے، چاہے اس کے بال ہوں، چاہے اس کا پیشاب ہو، چاہے اس کے وبر اور نرم نرم بال ہوں، چاہے اس کے فضلات ہو، چاہے اس کا دودھ ہو، یا ہر چیز جو بھی معقول اللحم حیوان سے نکلتی ہے، سب کے اندر نماز جائز ہے. یہ عمومی کل شے کہا کہ شامل کرتا منی کو بھی، کہ منی بھی جو ہے پاک ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم صحیح محمد ابن مسلم کو نجاست پر دلالت مانیں، اور ان دونوں روایتوں کو جو ہے وہ ہم مانیں کہ وہ طہارت پر دلالت کر رہی ہیں، تو دو روایتوں میں تعارض پیش آ جائے. صحیح محمد ابن مسلم نجاست، موثق عمار و موثق ابن بکیر طہارت پر دلالت کرتے ہیں. دونوں قسم کی روایتوں آپس میں تعارض ہوگا، تعارض تساقط رد الی الاصل، دونوں روایت آپس میں تعارض کر کے ختم ہو جائے گی اور اصل کی طرف پلٹے گی. اصل جو ہے قاعدہ طہارت ہے، مشکوک موارد میں قاعدہ طہارت جاری ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب ہم طہارت جاری کریں گے مشکوک موارد میں، کہ جو مشکوک مورد ہمارا یہ کہ بکرے کی منی پاک ہے یا پاک نہیں ہے. اس سلسلے میں قاعدہ طہارت کی بنیاد پر بکرے کی منی پاک ہونا چاہیے. یہاں تک یہ بات آئی ہے. یہاں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں سنا ہے، کوئی فتویٰ نہیں دیا ہے، یعنی ابھی تک روایتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بکرے کی منی کو تو پاک ہونا چاہیے. کسی نے اشکال وارد کیا موثق آخر یعنی ابن بکیر کی روایت پر کہ روایت تو صحت نماز کی طرف بیان کر رہی ہے کہ جو بھی معقول اللحم ہوگا اس کے اجزاء میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ اجزاء معقول اللحم کے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب معقول اللحم جو غیر معقول اللحم سے خارج ہے، اس میں صرف اجزاء کے سلسلے میں نماز بیان کر رہی ہے، نہ کہ جو ہے تمام وہ چیزیں جو نکلنے والی اس کے سلسلے میں بات کر رہی ہے. اجزاء میں بال بھی ہے، وبر بھی ہے، ہڈی بھی ہے، اجزاء میں جو ہے وہ دودھ بھی ہے، پیشاب بھی ہے، فضلات بھی. یہ اجزاء تھے انسان کے، وہ حیوان بکرے کے، اور اس کے نکلنے کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے اجزاء کے عنوان سے اس کے اندر کہا کہ امام علیہ السلام کی نماز کی حالت میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ کہ جو ہے باقی جہات سے گفتگو کی گئی ہے کہ منی جو ہے وہ پاک ہے، اس جہت سے گفتگو نہیں کی گئی. وہاں پر نماز کے اجزاء میں جو ہے نماز جو ہے ان محلل العقل والے حیوان کے اجزاء میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس عنوان سے بات کی گئی ہے، نہ یہ کہ منی کے پاک ہونے کے عنوان سے بات کی گئی ہے. جی
کبھی کبھی باہر بھی نکل سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں اندر ہو، وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے منی کی جہت سے یہ بات نہ کی، بلکہ وہ اجزاء کے جو معقول اللحم کے انسان کے کپڑے پر لگ جایا کرتے ہیں اس جہت سے بات کی جا رہی ہو، منی کی پاکیزگی کے اعتبار سے بات نہ کی جا رہی روایت سے۔ وَإِلَّا تو اگر منی کی پاکیزگی کے عنوان سے سب چیزیں جو حساب ہوتی تو وہاں تو خون بھی شامل تھا، پھر اس خون کا تذکرہ کیوں آ گیا؟ تو اس کو بھی پاک ماننا چاہیے اس مطلب، جبکہ وہ خون پاک نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ اشکال ہے یعنی بس نماز تو خون کے اندر باطل ہوا کرتی ہے اس کی نجاست کی اسے۔ ہاں صحیح ہے کہ اجزاء غیر معقول اللحم میں سے نہیں ہونا چاہیے، یہ اشکال روایت پر وارد تھا کہ یہ روایت دوم اجزاء کے اعتبار سے گفتگو کر رہی ہے، منی کے پاک اور نجس ہونے کے اعتبار سے گفتگو نہیں کر رہی ہے، ورنہ نجس و پاک کے اعتبار سے گفتگو کریں تو خون بھی شامل ہو جاتا ہے، اور خون شامل ہو جاتا ہے تو خون کے اندر نجاست کے اندر نماز پڑھنا جو ہے وہ نماز کو باطل کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ اشکال کہتے ہیں یہ اشکال وارد ہے، دوسری والی روایت کے اندر بالکل صحیح اشکال ہے، لیکن پہلی والی روایت عمار کی جو موثقہ تھی وہی کفایت کرتی ہے کہ طہارت کو ثابت کرے، اور وہ روایت جب نجاست روایت محمد ابن مسلم سے ٹکراتی ہے تعارض تساقط رد الی الاصل، اصل جو ہے قاعد طہارت جاری ہوگا۔ پس اس بنیاد پر ابھی تک منی بکرے کو پاک کی حد تک پہنچایا ہے، ابھی فتویٰ نہیں دیا، پاک کی حد تک پہنچایا ہے۔ پہلی روایت جو ہے پہلے والی روایت میں تھا کلما اکل لحمہ لا باس بما یخرج منہ، ہر وہ چیز جو گوشت کھایا جاتا ہے کوئی حرج نہیں وہ چیز جو اس سے نکلتی ہے۔ ہاں یہ اشکال اگرچہ کہ منی کو شامل ہے لیکن خون کو بھی شامل ہے، بس اس لیے پہلی والی روایت کے اندر بھی وہی اشکال آ سکتا ہے۔ بہرحال ہم ہوتے اور یہ روایتیں تو ابھی تک ہم منی کے پاک ہونے کا حکم لگاتے، لیکن قطع نظر از خون کے اشکال کے ہم پاک کا حکم لگاتے، مگر یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجماع قطعی قائم ہے اس بات پر کہ منی کو نجس سمجھا گیا ہر اس جانور میں جس کا خون اچھل کر کے نکلتا ہے، اگرچہ کہ وہ محلل العقل ہو، حلال جانور ہو، پھر بھی اس کی منی کو نجس قرار دیا گیا اجماع قطعی میں۔ اور یہ اجماع قطعی قرینہ ہے اس بات پر کہ موثقہ کو حمل کریں گے اس بات کے اوپر کہ منی کے علاوہ بول و غائط اس کے اندر جو ہے حمل کریں گے اور کہیں گے کہ بول و غائط میں پاک ہے، باقی چیزوں کے اندر پاک نہیں ہے، اس طرح خون میں پاک نہیں ہے اس طرح منی میں بھی پاک نہیں ہوگا، اجماع قطعی کی وجہ سے نکل جاتا ہے۔ بس آپ نے دیکھا کہ یہاں پر یہ روایت کی حد تک دیکھتے ہیں، بکرے میں منی کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو نجاست والی روایتیں بھی ہیں اور طہارت والی روایت بھی ہیں، دونوں میں طہارت تساقطہ کی بنیاد پر رد الی الاصل قاعدے طہارت جاری کیا،
اور قاعدہ طہارت جاری کرنے کے ساتھ ساتھ اگر بالفرض طہارت منی ثابت ہو گئی روایات کے لحاظ سے، لیکن اجماع قطعی ہمارے پاس موجود ہے اس بات پر کہ ہر خون جہندہ کی منی نجس ہوا کرتی، چنانچہ اس روایت عمار سے جو طہارت والی روایت ہے اس سے ہم منی اور خون دو چیزوں کو نکال دیں گے، باقی چیزیں جو پیشاب اور ٹوائلٹ وغیرہ ہے اس کو پاک قرار دیا جائے گا۔ چوتھا مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ ابھی تک منی کی نجاست پر کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو کوئی نجاست پر دلیل قائم نہیں ہو سکی، چاہے محلل جانور ہو چاہے محرم جانور ہو۔ آپ نے ادلہ کو کمزور ملاحظہ کیا کہ نجاست کو منی میں، چاہے معقول اللحم کو ملاحظہ کرتے ہوئے منی میں نجاست کو ثابت کرنا ادلہ میں قصور پایا جاتا ہے۔ ادلہ کوتاہ ہے کہ منی کی نجاست کو بکرے میں ثابت کر سکے، جبکہ بکرے میں خون جہندہ بھی موجود ہے۔ جب بکرے میں ثابت نہیں کر سکے منی کو نجس ہونا، تو وہ حیوانات کہ جس کے اندر خون جہندہ ہی نہیں ہے اس کی منی کو کیسے نجس ثابت کریں گے؟ بکرے میں ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو جس کے لیے خون جہندہ ہی نہیں، جیسے مگرمچھ، سانپ، بچھو، چھپکلی، یہ چیزیں جو ہے اس کے اندر خون جہندہ ہی نہیں ہے، تو اس کی منی کو کیسے نجس ثابت کریں گے؟ بڑا مشکل ہے۔ اس کے علاوہ وارد ہوا ہے کہ لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلۃ، پانی فاسد نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ حیوان کہ جس حیوان میں خون جہندہ موجود ہو تو وہ نجس کا امکان ہے، ورنہ جو ہے تفسیریں بتاتی ہیں کہ وہاں پر جو ہے نفس سائلہ نہ ہونے سے نجس نہیں کیا جا سکتا۔ نفس سائلہ ہو تب شامل کرتا منی کو بھی، اس طرح بول اور باقی اجزاء کو شامل کرتا ہے۔ نفس سائلہ بول و غائط کے علاوہ دوسری اور چیزوں کو بھی شامل کرتا ہے، اور اس طرح ہم نجاست نہ ہونے کا حکم کریں گے منی میں، چاہے وہ مچھلی کی منی ہو، چاہے سانپ کی مچھلی منی ہو، چاہے نظائر کی مچھلی ہو۔ خلاصہ ہے کہ کوئی دلیل سے ثابت کرنے والی بات نہیں کہ پاک جانور جو حلال جانور ہے اس کی منی اور اس کے فضلات نجس ہوں گے یا نہیں، اس کے سلسلے میں روایات کمزور، دلیل دلالت نہیں کر پا رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ